fight or flight or flight or flight or flight or flight or flight. Pie, 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 pie. Kasser apart, kasser apart, kasser apart, kasser apart, kasser apart, kasser apart. اپنے خوابوں میں بسنے والی زندگی کو حقیقت میں دیکھنے سے بہتر احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر اٹھا کے جینے والی جس زندگی کو آپ نے محض اپنے تصورات میں سوچا ہو، جب وہی زندگی سچ بن کر آپ کے شب و روز کا حصہ بن جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جب جاگتی آنکھوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں تو کیا شاندار سکون ملتا ہے؟ آپ نے جو صرف خیالات میں سوچا ہو، دیکھا ہو، محسوس کیا ہو، سچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سچی خوشی کیا ہوگی؟ مجھے خوابوں میں لبھانے والی، سر اٹھا کے جینے والی زندگی کب سچ بن کر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ پیشہ ورانہ کامیابیاں حاصل کرنے کا جنون، معاشرے کی طرف کچھ لوٹانے کے وعدے، اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر گزرنے کی خواہشیں، اپنی معاشی زندگی کو سنوارنے کی آرزوئیں اور لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی امیدیں جب پوری ہوئی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کیا ہر ایک کے لیے خوابوں والی زندگی سچ بن سکتی ہے؟ کیا ہر شخص کے خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں بسنے والی زندگی سچ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، محض چند خوش قسمت افراد کے سوا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ خوابوں کو سچ کر دکھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تو آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے، کسی بھی طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کو سچ کر سکتا ہے، اپنے خوابوں کو سچ کر دکھا سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ اس لیے کہ میں خود انہی میں سے ایک تھا۔ زندگی کے کئی سال میں یہ سمجھتا رہا کہ کامیابی پر محض چند خاص قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ہر شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں دیگر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ خواب دیکھنا امیر لوگوں کا کام ہے۔ جب پلے کچھ نہ ہو تو خواب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ میں اس طبقے سے تھا جہاں چاند میں بھی روٹی دکھائی دیتی ہے۔ جب پیٹ میں کھانا نہ ہو تو خوابوں کی بات بھی چڑھاتی ہے۔ جب سر سے چھت چھن جانے کا خوف ہو، بے روزگاری کی تلوار سر پر لٹک رہی ہو، 2 وقت کی روٹی ملنے کی امید نہ ہو، زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہو اور مستقبل میں کسی چیز کے بدلنے کا امکان نہ ہو، تو خواب کون دیکھے؟ کیسے دیکھے؟ خوابوں کی طرف دھیان بھلا کیسے جائے؟ دھیان تو لگا رہتا ہے 2 وقت کی روٹی کمانے میں، گزارا کرنے میں۔ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں مشکلات تھی، تنگ دستی تھی، محرومی تھی، تکلیفیں تھی، معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جذباتی زندگی بھی دکھوں، تکلیفوں اور الجھنوں سے بھری پڑی تھی۔ میں نے
جلدی ہی سیکھ لیا کہ اس زندگی سے چھٹکارا ممکن نہیں، بس یہی ایک زندگی ہے جو میں جی سکتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے ہونے کا 1% بھی یقین نہیں تھا، اور اگر کبھی میں نے اپنے حالات کو بدلنے کی ذرا سی کوشش کی بھی تو آس پاس کے لوگوں سے یہی سننے کو ملا، بھائی صاحب اپنی اوقات میں رہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا، خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی عادت ڈالو، سمجھوتا کرو، گزارا کرو۔ آپ گواہی دیں گے کہ ہمارے گرد و پیش کے زیادہ تر لوگ سمجھوتا اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، گزارا ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات کے مارے لوگوں کو خوابوں کی بات احمقانہ لگتی ہے، آئیڈیل زندگی کی کہانی جھوٹ لگتی ہے، اچھی زندگی کا سوچنا پاگل پن دکھائی دیتا ہے، اور زندگی کو بدلنے کی ایک کوشش گناہ کبیرہ دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ گواہی دیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی محض ایک کوشش کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف لگتا ہے۔ بلاخر ہم خود کو ایک بھی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتے۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے یہ کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، خیالات کی دنیا سے باہر نکلو، خوابوں کے عذاب مت پالو، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں، خدا کی پناہ میرے بھی کان پک گئے تھے۔ کیا لوگوں نے آپ کو کبھی یہ نصیحتیں نہیں کی کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھو، خوابوں کی جان چھوڑو، اصل دنیا میں آؤ؟ خوابوں میں اور گراؤنڈ ریالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ حالات بدلنے کا سوچا، لیکن ہر بار مجھے یاد دلایا گیا کہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا کہ میرے جیسے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے بھی تسلیم کر لیا کہ کامیابی پر چند خاص لوگوں کا ہی حق ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ دراصل پیسہ نہ ہونا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی فیئر نہیں ہے، اب جانا کہ زندگی فیئر ہو یا نہ ہو ہے بے حد خوبصورت۔ مجھے بتایا گیا کہ اپنے گرد و پیش سے بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش کے بجائے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا تھا کہ بندے کے حالات ہی اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں۔ آج میرا موقف ہے کہ انسان کے فیصلے نہ صرف اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں بلکہ اس کے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم ہے خواب دیکھنا، اس سے قطع نظر کہ آپ کی موجودہ زندگی کتنی ہی ناکامیوں، پریشانیوں، اس سے قطع نظر کہ آپ کی موجودہ زندگی کتنی ہی ناکامیوں، پریشانیوں اور الجھنوں کے بوجھ تلے دبی ہو، اپنی طرف خوابوں کی کھڑکی کھولنا، خوابوں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو تکلیف دہ زندگی کی پلکوں سے ٹکراتے دیکھنا۔ لیکن صرف خواب دیکھنے سے زندگی بدل جائے گی؟ یقیناً نہیں، لیکن خواب نہ دیکھنے سے تو بالکل نہیں بدلے گی۔ آپ اور آپ کے خوابوں کے درمیان بے شمار رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ خوابوں کے تعاقب میں
آپ کے سامنے اسپیڈ بریکرز آتے رہیں گے۔ خوابوں کو سچ بنانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کامیابی پانے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ خواب راتوں رات پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کا مظاہرہ چاہیے ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے خواب کے راستے میں کوئی بڑی مشکل حائل ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے پاس بس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے فائٹ کا اور دوسرا فلائٹ کا۔ ایک راستہ ہے جم جانے کا، ڈٹ جانے کا اور کھڑے ہو جانے کا، جبکہ دوسرا راستہ ہے بھاگ جانے کا، ہمت ہار جانے کا، فرار ہو جانے کا۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے۔ خواب کے تعاقب میں لگے ہوئے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں؟ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ آپ بھگوڑے کہلوانا پسند کریں گے یا مشکلات کا سامنا کرنے والے؟ تو خوابوں کو سچ کر دکھانے والے اور گزارا کرنے والوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ جم جانے والے یا بھاگ جانے والے انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ بھاگیں گے یا ڈٹ جائیں گے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ زندگی میں کس قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے آئیڈیل بھاگ جانے والے، راستہ بدلنے والے، شکایت کرنے والے، خوابوں کی گٹھری دبا کر واپس آنے والے، پھر جانے والے اور بہانوں کے پیچھے چھپ جانے والے ہیں، تو یقیناً آپ بھی بھاگ جائیں گے، فرار ہونے کی راہ اختیار کریں گے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے پھریں گے کہ خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی اوقات میں رہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ جانے والے، طوفانوں سے ٹکرا جانے والے، مقابلے میں ڈٹ جانے والے، اسپیڈ بریکرز کو توڑ کر منزل کی جانب گامزن رہنے والے، ناکامیوں کے باوجود جمے رہنے والے، مایوسیوں کے سامنے کھڑے رہنے والے، حوصلہ توڑنے والوں کے سامنے جرأت دکھانے والے اور ادھر پہ امیدیں ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہنے والے ہیں، تو یقیناً آپ بھی ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ فرار ہونے کا یا ڈٹے رہنے کا انجام کیا ہوگا؟ فرار ہونے سے ظاہر ہے آپ اپنی نگاہوں میں ہی مفرور ٹھہر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کٹ یا چپ کرو گے نہیں؟ کٹ سوال یہ ہے کہ فرار ہونے یا ڈٹے رہنے کا انجام کیا ہوگا؟ فرار ہونے سے ظاہر ہے آپ اپنی نگاہوں میں ہی مفرور بن جاتے ہیں۔ بہت سے مفرور بالآخر انتہائی مطلوب افراد کی لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کئی مفروروں کے سر پہ انعام رکھ دیا جاتا ہے۔ مفرور کبھی سکون سے کہیں رہ نہیں سکتے، ہمیشہ اپنی شناخت کو دوسروں سے چھپاتے رہتے ہیں، کبھی بھی اپنے کارناموں کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایسی وضاحتیں گھڑ کے رکھ لی ہوتی ہیں جن سے کم از کم وہ خود کو ضرور قائل کر لیتے ہیں کہ وہ بھگوڑے نہیں ہیں۔ بھگوڑے چاہے اسکول کے ہوں یا کسی جنگ کے، کسی وعدے کی زنجیر سے بھاگے ہوں
یا کسی کھیل کے میدان سے ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں، جبکہ ڈٹ جانے والوں اور کھڑے ہو جانے والوں کو زمانہ مانتا ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں، لڑ مرنے والوں کو قومیں ہیرو بنا لیتی ہیں۔ تاریخ انہیں سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے شیر خدا حضرت علی ابن طالب جنگ خیبر کے موقع پر بیمار تھے؟ جب انہیں میدان خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا علم بردار بنایا تو وہ شدید بیمار تھے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، لیکن سامنے چیلنج آیا تو ڈٹ گئے۔ بیماری کے باوجود مرہد جیسے طاقتور کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، جس نے کئی دنوں سے اکیلے پوری اسلامی فوج کو آگے لگایا ہوا تھا۔ حضرت علی نے دشمن کی طاقت، جنگی ساز و سامان اور حریفوں کی مار دھاڑ کی خوفناک کہانیوں سے مرعوب ہوئے بغیر ڈٹ جانے، کھڑے رہنے اور کر دکھانے کی راہ کو چنا۔ چند منٹوں میں مرہب کو واصل جہنم کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کے بظاہر 4 اور ناقابل تسخیر قلعے بھی آپ نے فتح کیے، اور باقی قلعوں میں محصور لوگوں نے آپ کے خوف سے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے اس دوران عرب کے 16 طاقتور ترین جرنیلوں کو 1 to 1 مقابلے میں شکست دی۔ باوجود اس کے کہ آپ ساری جنگ کے دوران بخار میں مبتلا تھے، آج بھی پاکستان آرمی میں کر دکھانے، ڈٹ جانے اور لڑ کرنے والوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر آپ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ازل سے ابد تک انسانوں کو 2 قبیلوں میں ہی بانٹا جاتا رہے گا، ڈٹ جانے والے اور بھاگ جانے والے۔ ڈٹ جانے والوں کے قدم کامیابی آگے بڑھ کر چومتی ہے، بھاگ جانے والوں کی دوستی عمر بھر کی ذلت سے ہو جاتی ہے۔ زندگی کا چیلنج، چاہے خوشحال ہونا، نوکری حاصل کرنا، صحت بنانا، رشتے جوڑنا، سیل ٹارگٹ پورا کرنا، امتحان پاس کرنا یا بچوں کی تربیت ہو، فائٹ اور فلائٹ کے دونوں راستے آپ کے سامنے موجود رہیں گے۔ ڈٹ جائیں گے تو جیت جائیں گے، بھاگ جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ اچھا، ذرا سوچ کے بتائیں کہ انسان فائٹ کے بجائے فلائٹ کا انتخاب کرتا کیوں ہے؟ بے شمار کمزور کرنے والی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو سامنے موجود مشکل، چیلنج یا مسئلے کے مقابلے میں چھوٹا، کمزور یا ناتواں محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، اگر چیلنج بڑا ہے اور آپ کی صلاحیت، اعتماد اور حوصلہ کا سائز اس کے معاملے میں چھوٹا ہے تو اچھی بات ہے، گھبرائیے نہیں۔ آپ بھی وہی کیجئے جو بھاگ بھاگ کر تھک جانے کے بعد میں نے کیا تھا۔ میں نے سوچا میرے سامنے ہدف مشکل ہے اور میں کمزور ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس مشکل کام کو سر انجام دے پاؤں گا، لیکن اگر خدا چاہے تو مجھ سے یہ کام کروا سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ خود کو اپنی مشکل کے سامنے ناتواں محسوس کرتے ہوئے فلائٹ کا سوچ رہے ہیں تو رکیے، خود سے پوچھئے کہ کیا آپ نے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں؟ کیا آپ نے
اپنے رب کی طاقت پہ بھروسے کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی طاقت لامتناہی، اس کے اختیارات لامحدود اور اس کا کرم لازوال ہے، تو پھر بھاگنے کا ارادہ ترک کیجئے، اس کی ذات پر اعتماد کیجئے، اس سوچ کو اپنے ذہن کے دریچوں میں پختہ کیجئے کہ وہ چاہے تو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے، آپ سے بھی بالکل اسی طرح جیسے اس نے مجھ سے وہ کروا لیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری جان نکل جاتی تھی۔ مفروری کی زندگی چھوڑیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے۔ اگر آپ کا مقصد سچا، چاہت خالص، سر اٹھا کے جینے کی آرزو پکی اور ارادے درست ہیں، تو وہ آپ کو فائٹ کرنے کی طاقت دے گا، اور یہ گارنٹی بھی کہ اس فائٹ میں جیت صرف آپ ہی کی ہوگی۔